کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ، اما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواہ ابو داود وغیرہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس دنیا میں انسانی نسل کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک انتظام فرمایا ہے کہ سب سے پہلے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ انسانی نسل کے لیے جوڑے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے، الٹی جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، عورت بنائی گئی ہے ٹیڑھی پسلی سے۔ کیسی پسلی سے؟ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی سیدھی نہیں ہوتی ہے، اس کے دونوں کنارے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے انسانی نسل کو چلانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ لیکن دونوں کی پیدائش میں بہت بڑا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام مرد کہلاتے ہیں، حوا علیہ السلام عورت کہلاتی ہیں۔ دونوں کی جانب سے انسانی نسل چلے گی، لیکن دونوں کی پیدائش میں اللہ نے بہت بڑا فرق رکھا ہے۔ مرد کو جیسی ذمہ داریاں سونپنی تھی، ان ذمہ داریوں کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں اللہ نے مرد میں رکھی، آدم علیہ السلام میں رکھی۔ اور عورت کی ذمہ داریوں کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں اللہ نے عورت میں رکھی۔ مرد کو اس دنیا میں آ کر خلیفہ بننا ہے، حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنا ہے، اس کو تجارت اور کاروبار کرنا ہے، پورے گھر کی ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اس لیے اس کے لیے عقل کی بہت زیادہ مقدار میں ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے مرد کا دماغ بھی ایسا بنایا اور اس میں رگیں اتنی زیادہ مقدار میں رکھی کہ مرد کی عقل زیادہ مقدار میں رہے۔ اس کی ذمہ داریاں ایسی تھی۔ لیکن عورت کو یہ ذمہ داریاں سپرد نہیں کرنی تھی، اس کو حکومت کی باغ دوڑ نہیں دینی تھی، باہر کے کام کی ذمہ داری عورت کو نہیں سونپنی تھی۔ عورت کے ذمے جو خاص لازم تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی چھوٹے پن سے تربیت کرے، اس کے ساتھ شفقت اور ہمدردی جتائے، اس کو شفقت کے ساتھ رکھے۔ پیدائش کے وقت کی مستقل تکلیفیں ہیں جس کو عورت کو برداشت کرنا ہے، دودھ پلانے کی مستقل تکلیفیں ہیں جس کو عورت کو برداشت کرنا ہے، ماہواری کی حالت کی مستقل تکلیفیں ہیں جس کو عورت کو برداشت کرنا ہے،
یہ ساری ذمہ داریاں عورت کو اٹھانی ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پر اپنے بچوں کی ساری مصائب اور پریشانیوں کو جھیل کر اس پر شفقت اور رحمت کرنا ہے، جو مرد نہیں کر سکتا تھا، یہ عورت ہی کر سکتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے، ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے عورت کو بھی عقل دی، لیکن تھوڑی کم مقدار میں، کہ وہ زیادہ عقل مند بن جائے گی تو مرد کے مقابلے میں آ جائے گی کہ یہ ساری ذمہ داریاں میں کیوں اٹھاؤں۔ اس کو عقل کم دی، اس میں شفقت زیادہ بھر دی، رحمت اس میں زیادہ بھر دی۔ حالانکہ اگر اس کو عقل زیادہ دے دیتے تو اس عقل کے تقاضے سے وہ اپنے بچوں کو مار دیتی جب اس کو وہ پریشان کرتے۔ یہی حال مرد کا ہوتا ہے۔ اگر 3 گھنٹے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرد کے پاس رکھ دیا جائے تو دیکھو ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ گلا دبانے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جیسی ذمہ داریاں اس کے مطابق اللہ نے عقل دی ہے، مرد کو الگ دی ہے، عورت کو الگ دی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے عورتوں کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ناقصات العقل والدین بنایا ہے، کہ ان کی عقل بھی کم ہے، دین میں بھی نقصان ہے، دونوں چیزیں ان کی کم ہیں۔ اگر کسی معاملے میں وہ گواہی دینا چاہتی ہے تو ایک مرد کی گواہی جہاں کافی ہو جاتی ہے، وہاں ایک مرد کے مقابلے میں عورتیں دینا چاہتی ہیں تو 2 عورتیں چاہیے، ان کی عقل کم ہے۔ تو انسانی نسل کا چلنا ان دونوں پر موقوف تھا، مرد اور عورت پر۔ ان دونوں کے ملاپ سے انسانی نسل چلنے والی تھی، اور اس نسل کے چلنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس ضرورت کے مطابق اللہ نے ان میں وہ صفات رکھی کہ ان دونوں کے ملاپ کے ذریعے سے انسانی نسل قیامت تک چلے۔ اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک سماج بنے، مستقل ایک سماج، ایک مرد اور عورت سے بنے، وہ سماج متفق سماج بنے، اتفاق والا، جوڑ والا سماج بنے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے آپس میں جوڑ کر رہیں، آپس میں اجتماعیت کے ساتھ مرد و عورت رہیں، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اصول بنائے ہیں، کچھ نیم قانون بنائے ہیں، جن قانون کی پالن کرنے ہی کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں جڑ کر چل سکتے ہیں۔ اگر ان قانون کی ہم نے پابندی نہیں کی، ان قانون کو توڑا، ان نیموں کو توڑا، تو اس کی وجہ سے خاندان کے خاندان بگڑ جاتے ہیں اور آپس میں بکھر جاتے ہیں۔ ایک انسان، ایک مرد ایک عورت سے نکاح کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے ان دونوں کی نسل چلے، وہ موت و حیات ایک ساتھ جیے، ایک ساتھ دنیا سے جائے، یعنی موت تک ان کا آپس کا رشتہ جڑا رہے، اس لیے وہ نکاح کرتا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ نکاح کے معنی ہی یہ ہے ضم ہو جانا۔ ضم ہو جانا، ضم ہو جانا کہتے ہیں جیسے دودھ میں اگر شکر ملا دی جائے تو کیا بعد میں اس شکر کو اس دودھ سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ اس میں گھول دی جائے شکر تو کوئی بھی آدمی اس دودھ کو اس شکر سے، اس شکر کو اس دودھ سے علیحدہ نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے دودھ اور شکر شیر و شکر ہو جاتے ہیں، آپس میں مل گھل کر ایک ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ایک مرد ایک عورت سے جب نکاح کرتا ہے تو ان نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے میں گھل مل اس طرح جائے گویا کہ ایک ہی خاندان کی 2 کڑیاں ہیں جو مل کر ایک ہو گئی ہے۔ اس میں جدائیگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ نکاح کا تقاضا ہے۔ یہ نسل اسی وقت چلے گی جب اس طرح مل کے رہیں گے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی معاشرتی زندگی، رہن سہن والی جو زندگی ہے، اس زندگی کی بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا، پڑھیں تو پتہ چلے گا، سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کیسی کیسی رہنمائی ہے۔ بڑے بڑے 2 اصول بیان کیے ہیں، کتنے؟ 2 حدیث مبارک میں، جس کی وجہ سے
میاں اپنی بیوی سے، بیوی اپنے میاں سے علیحدہ نہیں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو سہتے رہیں گے اور زندگی گزارتے رہیں گے، خوشی خوشی زندگی گزاریں گے۔ بہت بڑے نیم ہیں۔ مرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مردو، دنیا میں بسنے والے مردو، تم عورتوں کی کمزوری پہ رحم کرو۔ پہلا اصول، عورتوں کی کمزوری پہ رحم کرو۔ ان عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور اس میں بھی پسلی کا سب سے اوپر والا حصہ، اوپر والا کنارہ وہ اور زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس لیے عورت کا جو سر ہے وہ ٹیڑھا ہے، اس کی عقل کمزور ہے، اس کی زبان ٹیڑھی ہے، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس پر جو ذمہ داریاں ہیں اس کی حکمت کا تقاضا ہی یہی تھا کہ اس کو ٹیڑھا رکھا جائے، اس لیے عورت ٹیڑھی ہے، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ جیسے ٹیڑھی لکڑی کو اگر کوئی سیدھی کرنے جائے تو وہ لکڑی سیدھی نہیں ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، ایسے اگر کوئی چاہے کہ میری عورت مکمل میری فرما بردار ہو جائے، وہ سیدھی سٹ ہو جائے، ایسا کوئی مرد چاہتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ ہو نہیں سکتا ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے صرف 4 عورتوں کو کمال دیا ہے، کامل پیدا فرمایا ہے۔ کتنی عورتوں کو؟ یاد رکھنا، دنیا کی عورتوں میں صرف 4 عورتیں ایسی ہیں جن 4 عورتوں کو اللہ نے بالکل کامل پیدائش پر پیدا فرمایا ہے، کمال کے ساتھ۔ باقی ان 4 عورتوں کے علاوہ دوسری جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں اللہ نے نقصان ضرور رکھا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے، ان 4 عورتوں میں سے ایک عورت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ حضور نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ مردوں میں تو بہت سارے لوگ کامل بنے ہیں، اونچے درجے کے بنے ہیں، جن کی پیدائش کامل تھی، اکمل درجے کی تھی، لیکن عورتوں میں صرف کون عورت؟ فرمایا مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کامل بنی ہیں، اللہ نے ان کو کمال پر پیدا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرعون کی عورت آسیہ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے دوسرے الفاظ سے حسبک من نساء العالمین خدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت جو کافی ہے وہ 4 عورتیں ہیں، ان میں سے 2 اور نام لیے، وہ 2 نام تو تھے ہی، اور 2 نام لیے، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کی لاڈلی بیٹی صاحبزادی رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 4 ہو گئی نا، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، اور مریم بنت عمران، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے۔ یہ 4 عورتوں کو اللہ رب العزت نے بالکل کامل درجے پر پیدا فرمایا ہے۔ باقی ان 4 عورتوں کے علاوہ ہم اپنی عورتوں کو ڈھونڈنے جائیں کہ وہ کامل درجے کی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، سب میں نقصان ہے، ان کی ذمہ داریاں ہے۔ اس لیے پہلا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتانا چاہتے ہیں زندگی کا، کہ کوئی مرد اگر اپنی عورت کے ساتھ زندگی اچھی طرح بتانا چاہتا ہے تو اس کو ذہن میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن رہے گا، ٹیڑھا پن رہے گا، اس لیے اس کے اس ٹیڑھے پن پہ رحم کرو، اس کو برداشت کرو، برداشت کرتے ہوئے چلو، زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ پہلا اصول ہے، پہلا نیم ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے۔
دوسرا اصول، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. بہت بڑھیا اصول ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرد اگر اپنی عورت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھے کہ ممکن ہے اپنی عورت کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے. ایک چیز اگر پسند نہیں ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو خوبی ہے، اسی کو تم پسند کر لو، اسی خوبی کو تم اچھی گن لو کہ وہ خوبی ہے، اس کی بنیاد پر یہ میری عورت اچھی عورت ہے. ایک اگر عادت اس کی ناپسند ہے تو اس میں کئی عادتیں ایسی ہوگی جو اچھی ہوگی. یہ ہمارا فریضہ ہے. جب نقصان عورت میں ہے ہی تو ممکن ہے کہ کوئی عادت بری ہو، یا ممکن ہے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، ممکن ہے اس کا چہرہ خوبصورت نہ ہو، ممکن ہے اس کے ہاتھ خوبصورت نہ ہو، تو جس کی وجہ سے ہمیں پسند نہیں ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں دوسری طرف نگاہ پھیر لینی چاہیے کہ اگر چہرہ پسند نہیں ہے تو اس کا بولنا تو اچھا ہے، وہ مجھ سے محبت تو کرتی ہے، میری خدمت تو کرتی ہے. اگر اس کا بدن مکمل بدصورت ہے، برا ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں دینداری تو ہے، وہ نمازیں تو ادا کرتی ہے، وہ میرے مال کی حفاظت تو کرتی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ساری باتیں گنوائی ہیں کہ ممکن ہے تمہیں اس کا پتلا پن پسند نہیں ہے کہ پتلی ہے، تمہیں پسند نہیں ہے پتلا پن، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ خوبصورت ہو، اس کی خوبصورتی کو پسند کر لو، اسی کی وجہ سے اس کو اچھی گن لو. ممکن ہے کوئی موٹی عورت ہے، تمہیں اس کا موٹاپا پسند نہیں ہے تو کوئی دوسری عادت اس میں ہوگی، اس کی میٹھاس ہے، اس کی بولنے کی جو عادت ہے وہ پسند کر لو. لیکن ہوتا کیا ہے میرے دوستو، ہم لوگ ایک چھوٹی سی بری عادت کو بہت بڑا درجہ دے دیتے ہیں. ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے، ہر چیز کو اس کی حیثیت اور مرتبے میں رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ مسجد تو بہت بڑی ہے، لیکن مسجد میں پنکھا کتنی جگہ گھیرتا ہے، اتنی ہی جگہ میں وہ پنکھا ہے. یہ کرسی مسجد میں رکھی ہوئی ہے، اس کی جگہ بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے. ہم کو اس کرسی کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے. میں اس کرسی پہ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ میں پورے داہود کو چلاتا ہوں، میں پورے داہود کا حاکم ہوں، پورے داہود والے، پورے گھانچی سماج والے میں جو کہوں وہ بات میری مانتے ہیں، میری بات سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو یہ میرا تکبر و غرور ہے. میری جو حیثیت ہے، میری کرسی کی جو حیثیت ہے، اسی حیثیت کو مجھے سنبھالنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے. وہی حیثیت میں اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو کیوں سمجھوں؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بری عادت عورت میں ہوتی ہے، لیکن اس بری عادت کو ہم بہت بڑا درجہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بری عادت ہوتی ہے، اس بری عادت کو اس کے درجے میں رکھ کر دوسری اچھی عادت کو سامنے لے آؤ. بھائی جب گشت میں نکلتے ہیں تو گشت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا جس سے ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اس سامنے والے میں اگر 99 برائیاں ہو اور ایک اچھائی ہو تو ہم اس اچھائی کو کہہ کر اس کو بلائیں گے، برائیوں کی طرف نظر نہیں کریں گے. 99 برائی ہے، 100 میں سے 99 تو برائی ہے، ایک اچھائی ہے، اچھائی کو سامنے رکھ کر اس کو بلائیں گے. یہ اسلامی اصول ہے. تو اس عورت میں تو اتنی برائیاں نہیں ہیں، ہے برائیاں، ہر عورت میں کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان برائیوں کو ہم اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے جو محاسن ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ساری ان برائیوں میں ڈھک جاتی ہے، اور ہمیں برائی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گھر چلتا نہیں، ہماری نسل چلتی نہیں ہے، اور گھر آباد ہونے کے بجائے وہ گھر میرے دوستوں برباد ہو جاتا ہے. دوسری بات، چونکہ آج موبائل کا زمانہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برسوں پہلے ایک بات کہہ کر گئے تھے کہ قیامت کے قریب جب ناچنے والیاں، گانے والیاں عام ہو جائے گی تو اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے. تو اللہ کے رسول خبر دے کے گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے ناچنے والیاں اور گانے والیاں عام ہو جائے گی. تو موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے جس میں ناچنے والیاں، گانے والیاں ہوتی ہیں. آدمی ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دماغ میں یہ سوچتا ہے میری بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے،
میری بیوی بھی، اس کو پتہ نہیں وہ ناچنے کے لیے جب آتی ہے اس سے پہلے گھنٹوں پہلے تو وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. اور میری گھر والی کا کیا حال ہے؟ کھانا پکانا شروع کرتی ہے، ایک بچہ ادھر مودتا ہے، دوسرا بچہ ادھر پیشاب کرتا ہے، اور تیسرا بچہ ادھر بڑا استنجا کرتا ہے. اس کو ان کاموں سے فرصت نہیں، اپنے آپ کو کہاں سے بنائے گی؟ ہم نے ان کو کاموں سے فرصت کہاں دی ہے؟ بنائے گی بھائی؟ نہ بنے، نہیں بنائے گی. کیسے بنائے گی اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو سنگارے گی کیسے شوہر کے لیے؟ اتنا وقت ہی بیچاری کو نہیں ملتا. وہ عورت کمزور ہے، کمزوری کے ساتھ ان بچوں کی نخروں کو، ان بچوں کی تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے. اور میں اپنے دماغ میں لے کے گھوم رہا ہوں کہ میری بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ناچنے والی جو عورت ہے اس کے جیسی میری بیوی ہونی چاہیے. جب یہ دماغ میں لے کے گھوموں گا تو میرے دوستو میری بیوی سے میرا جوڑ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بہترین ایک نیم اور اصول بتا دیا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی بھی مومن مرد اپنی مومن عورت بیوی سے بغض نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے. اگر اس کی ایک عادت اس کو پسند نہیں آتی ہے تو دوسری کو پسند کر لے، دوسری عادت کو پسند کر لے کہ چلو میری عورت میں یہ تو خوبی ہے کہ وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی عزت کا نیلام نہیں کرتی ہے. میری عورت اتنی اچھی تو ہے، یہ خوبی تو اس میں ہے، کم سے کم اس کو پسند کر لے. جب یہ اصول کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی تو میرے دوستو ہمارا یہ آپس کا نکاح مبارک بنے گا. آپس کا نکاح میرے دوستو یہ اجتماعیت والا بنے گا. اور اللہ کا جو مقصد ہے کہ انسانوں کے آپس کے جوڑ سے انسانی نسل چلے، وہ نسلیں چلے گی. ایک تیسری بات سماج کے لیے جو رہنمائی فرمائی، مرد اور عورت کے آپس کے اجتماع کے لیے عام طور پر جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ مرد اور عورت کے والدین ہیں. ان کے والدین وہ رکاوٹ بنتے ہیں. وہ مرد اور عورت میں آپس کے جھگڑے جو بڑھتے ہیں والدین کی وجہ سے بڑھتے ہیں. ایک بچی نے آ کر گھر پہ اگر شکایت کر دی کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے تو والدین اس کی طرفداری شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے بڑھتے ہیں. اگر یہی والدین اپنی بچی کو سمجھا کر اپنے سسرال میں واپس بھیج دیں تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں محبت واپس قائم ہو جاتی ہے. مرد کے والدین ہوں یا عورت کے والدین ہوں، جب ان کے جھگڑوں میں آپس کی طرفداری کرتے ہیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے والدین، عورت کے والدین، ایسے پوری سماج کو جو ان دونوں سے مل کر سماج بنے گا، اس پوری سماج کی رہبری فرمائی ہے کہ ان کو کن اصولوں پہ چلنا ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی زندگی آپس میں جوڑ کے ساتھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. کسی شوہر نے اگر بیوی کو تھپڑ مار دیا ہے تو کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا ہے. نہ عورت کے والدین پوچھیں گے نہ مرد کے والدین پوچھیں گے کہ عورت کو کیوں مارا، عورت کو کیوں مارا. اس کے کتنے فائدے ہیں وہ بتاتا ہوں. پہلا فائدہ تو یہ ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ عورت کو کیوں مارا تو ممکن ہے وہ مرد عورت کے بارے میں اس کی کوئی خامی بیان کرے گا کہ اس عورت نے مجھے صحبت کرنے نہیں دیا. مثال کے طور پر یہ عورت میری نافرمان ہو چکی ہے، یہ اس کی خامی لوگوں کے سامنے آئے گی، اس کی عزت کی دھجیاں اڑے گی. اس لیے اسلام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اگر مرد عورت کو کبھی تھپڑ مار دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پوچھا نہیں جائے گا کیوں مارا، اس کی عزت بچانے کے لیے. اور دوسرے نمبر پر اگر اس کو اس مار کی وجہ پوچھی گئی تو اس کا نقصان یہ بھی ہوگا کہ جب عورت کی عزت بدنامی پھیلتی جائے گی تو اس کے نتیجے میں آپس کا جوڑ ختم ہوتا چلا جائے گا، آپس کے جھگڑے بڑھ جائیں گے. اس لیے اسلام نے اصول بتا دیا کہ مرد اگر بیوی کو مارتا ہے کسی وجہ سے، تھپڑ مارتا ہے
یعنی اس طرح کی مار مارتا ہے جس کے نشان نہیں پڑتے ہیں، تو ایسے وقت میں اس مرد کو بھی نہ پوچھا جائے کہ کیوں مارا ہے، عورت کو بھی نہ پوچھا جائے کہ تجھے کیوں مارا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی آپس میں بسر ہوتی رہے گی، آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جوڑ کے ساتھ یہ زندگیاں گزرتی جائے گی۔ ورنہ اگر پوچھا جائے گا تو اس کا نتیجہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ اصول ہے والدین کے لیے کہ چھوٹی بات کو بڑی نہ بنائیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میاں بیوی ہے، آپس کا معاملہ ہے، تیسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کا کتنا ہی بڑا جھگڑا ہو، گھر چلی گئی ہے بیوی، پھر بیچ میں پڑھ کر کسی چند لوگوں نے اگر ان دونوں کو جمع کر کے تنہائی میں ایک کمرے میں رکھ دیا اور چھوڑ دیا تو تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے کہ ہم دونوں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ لو ایک مرتبہ، اس طرح ہوتا ہی ہے۔ والدین جھگڑے کو بڑا بناتے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے، اس حدیث کے اندر میں علماء نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو آپس میں سلجھا دینا چاہیے، کسی حاکم کے پاس اس کا مقدمہ نہیں لے جانا چاہیے، کورٹ میں اس کا مقدمہ نہیں لے جانا چاہیے۔ اس سے آپس کا جوڑ نہیں ہوگا، جس جوڑ کے لیے نکاح کیا ہے وہ جوڑ آپس کا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے توڑ کی شکلیں بنے گی، زیادہ بڑھے گی۔ کورٹ میں نہیں لے جانا چاہیے اس کو، حاکم کے پاس نہیں، اس کی عزت کی دھجیاں بھی اڑے گی اور ساتھ میں جھگڑے بڑھیں گے۔ یہ دونوں نقصان ہیں اس کے۔ اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں میرے دوستو، وہ سارے کے سارے اصول آپس کے جوڑ کے لیے ہیں۔ اس لیے معاشرتی زندگی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن سہن جو اپنی 9 بیویوں کے ساتھ رہ کر ہمیں بتلایا ہے وہ بہت بڑھیا رہن سہن ہے۔ ایک بیوی نہیں، ہماری تو ایک ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں اور 9 کو سنبھالا ہے حضور نے، 9 کی 9 بیویوں کو وقت دیا ہے حضور نے، 9 کی 9 بیویوں کا خرچہ اٹھایا ہے حضور نے۔ لاکھوں سلام ہو اس ذات پر جس نے 9 بیویاں ایک ساتھ رکھے، امت کو بتا دیا کہ 9 بیویاں جب حضور رکھ سکتے ہیں تو ہم ایک کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ان نیموں کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ ہم چلیں گے، ہمارا رہن سہن اسی طرح سدھرے گا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ ہے، وہ چھوٹی عمر کی ہے، یعنی یہ سمجھو کہ ان کے کھیلنے کا زمانہ ہے اور حضور کے وہ نکاح میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ 18 سال کی لڑکی اور شوہر دنیا سے چلا جائے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے سارے نخرے برداشت کیے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کھلونے، حضرت عائشہ کے پاس مختلف قسم کے کھلونے تھے، گھوڑا، پر والا گھوڑا، جھولا، اس طرح کے مستقل کھلونے، حضور نے اجازت دے دی اس کی۔ اور حضرت عائشہ کی سہیلیاں اللہ کے رسول کے گھر پہ حضرت عائشہ کے کمرے میں آ کے حضرت عائشہ کی چھوٹی چھوٹی سہیلیاں وہ آپس میں مل کر کھیلتی تھیں، حضور اس کی بھی اجازت دیتے تھے، منع نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی، بچیاں آپس میں کسی دوڑ لگاتے ہیں، کون آگے بڑھتا ہے، کون جلدی دوڑتا ہے، آگے وہاں تک کون پہنچتا ہے پہلے نمبر پر۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے ساتھ باقاعدہ دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ کو جیتنے دیا ہمت بڑھانے کے لیے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی دوڑ لگائی، اس میں اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے اور فرمایا تلک بھی تلک، یہ اس کے مقابلے میں، پہلے تم جیتی بعد میں جیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق تھا کہ کھیل دیکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشی لوگوں کا کھیل بہت مشہور تھا، وہ جو نیزوں سے کھیلتے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر حبشی لوگ کا کھیل شروع ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق ظاہر فرمایا مجھے کھیل دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیچھے یہاں کھڑی ہو گئی، پیچھے کھڑی ہو کر یعنی یہاں چہرہ لیا، یہ تھوڑی یہاں رکھی حضرت عائشہ نے، اور پیچھے کھڑی ہو کر چہرہ ادھر جو حبشی لوگ کھیلتے تھے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس بہت ہو گیا، تب تک اللہ کے رسول نے ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں۔
یہ عشرت ہے، یہ رہن سہن ہے حضور کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ عورتوں کی جو نفسیات ہیں ان نفسیات کا لحاظ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور امت کو اس سے سبق دیا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ عورتوں کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ دھاک دھمکیوں کے ساتھ رہے، ان کو دھمکاتے رہے، ڈراتے رہیں، اس سے آپس کی محبت نہیں بڑھے گی، آپس کی نفرتیں بڑھے گی۔ اس لیے میرے دوستو نیت کرو، جیسے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں دکھائی ہے، رہن سہن جیسا بتایا ہے ایسا ہم بھی اپنا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔